السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی اہم موضوع چن کے لایا ہوں کہ یہ بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور ہر دوسرے بندے کو متاثر کر رہی ہے، کیونکہ ہمارے حالات ہی ایسے ہو چکے ہیں، ہمارے معاشرتی حالات، ملکی حالات اور ہمارے گھریلو حالات، ہمارے معاشی حالات جو ہیں اس کا باعث بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ ڈپریشن جو ہے یہ بہت ہی مؤذی مرض ہے اور یہ اندر ہی اندر سے دیمک کی طرح انسان کو چاٹ جاتا ہے، کہیں کسی کام کا کہیں کا بھی نہیں چھوڑتا، یعنی یہ اتنا کھوکھلا کر دیتا ہے بندے کو، نہ اس کے اندر ڈیسیجن پاور رہتی ہے، نہ کوئی کام کاج کو دل کرتا ہے، نہ اس کے اندر کنسسٹنسی رہتی ہے، نہ ڈیسیجن پاور رہتی ہے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن جو ہے وہ لگاتار مایوسی، نا امیدی اور غیر سنجیدگی، اور اس چیزوں کا مایوسی ہونا لیکن مایوسی کا پتہ بھی نہیں لگنا کہ کس وجہ سے ہے، نا امید رہنا، ذہنی افسردگی اور جسم کے اندر تھکاوٹ وغیرہ، یہ چیزیں عام ہوتی ہیں۔ اور مریض جو ہے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ نہ اس کے اندر دماغی صلاحیت رہتی ہے، نہ جسمانی صلاحیت رہتی ہے، نہ کوئی اور ایکٹیویٹی رہتی ہے۔ ایک ڈپریشن ہی جو انسان کو بالکل ختم کر دیتا ہے، اور یہ لگاتار رہنے والی اداسی، لگاتار رہنے والی ٹریجڈی، لگاتار رہنے والی غمگینی جو ہوتی ہے، یہ اس کو اثرات پیدا کرتی ہے اور اس کو کریٹ کرتی ہے۔ اسی سے یہ بیماری اپنی جڑ پکڑ لیتی ہے۔ جو لوگ لمبا عرصہ تک کسی سٹریس میں رہیں، کسی پریشانی میں رہیں اور کسی مایوسی میں رہیں تو وہ ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں، اور ان کے اندر یہ علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ مستقل اداسی اور نا امیدی کا احساس، روزمرہ کی سرگرمیوں میں دلچسپی اس مریض کی ختم ہو جاتی ہے، نیند کی کمی یا بہت زیادہ سونا، وزن میں کمی یا اضافہ، ان مریضوں کے اندر یا تو وزن میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے یا اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تھکاوٹ اور توانائی کی کمی، خودکشی کے خیالات یا خود کو نقصان پہنچانے کی خواہش، توجہ مرکوز کرنے میں مشکل آتی ہے، یعنی کسی جگہ پر اس نے توجہ، کسی کام پر توجہ دینی ہو تو وہ منتشر سے خیالات اس کے ہوتے ہیں، توجہ اس کی منتشر ہوتی ہے، یکجا نہیں ہوتی، فوکس نہیں بنتا اس کا، اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ دقتوں سے اٹھانا پڑتی ہے۔ بے مقصد مایوس کن خیالات کا آنا، اس کی یہ تھی علامات، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ خاندانی ہسٹری بھی ہو سکتی ہے۔ خاندانی اگر ہسٹری اس کی ڈپریشن والی ہے تو اس کو بہت جلد ڈپریشن متاثر کرے گا۔ دماغی کیمیائی تبدیلیاں، دماغ کے اندر کچھ کیمیائی تبدیلیاں ہوتی ہیں، یعنی جو ہارمون ہمارے ہوتا ہے ڈوپامین یا ایسے مختلف ہارمون ہوتے ہیں، جب وہ پروڈیوس ہونا شروع ہوتے ہیں، ان میں امبیلنس ہوتا ہے تو کچھ غمی والے ہوتے ہیں، کچھ بندے کو ایکٹیو رکھنے والے ہوتے ہیں، کچھ خوش رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جب ان کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر یہ ڈپریشن کا مسئلہ بنتا ہے، یعنی دماغی کیمیائی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں وہ ان کا مسئلہ بنتا ہے۔ زندگی کے مسائل، یعنی زندگی کے مسائل جن میں طلاق، شادی کے معاملات، رشتوں کا نہ ہونا یا معاشی معاملات، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے، محلے کے اندر لڑائی جھگڑے، یا کوئی ایسے اچھے حالات نہ ملنا جس کے اندر بندہ سروائیو کر سکے، مایوس کن حالات کے اندر رہنا، یہ زندگی کے مسائل جو ہیں یہ بندے کو ڈپریشن کا شکار کر لیتے ہیں۔ مختلف بیماریاں ہوتی ہیں جو بیماریاں ڈپریشن کی طرف بندے کو لے جاتی ہیں، جس میں اکثر مریض جو ڈائجسٹو مریض پیشنٹ ہوتے ہیں، یعنی جن کا نظام ہضم کا مسئلہ ہوتا ہے، نیند کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے اندر یہ پرابلم، انسومنیا کے جو مریض ہوتے ہیں جن کو نیند نہیں آتی تو وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مختلف ادویات جو مریض استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس کا کاز بنتے ہیں، وجوہات بنتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اثرات جو جسم پر ہوتے ہیں ان میں ہائی بلڈ پریشر ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسمانی تھکاوٹ، کمزوری بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، انڈر نیوٹریشن کا مریض شکار ہو جاتا ہے، ڈیسیجن پاور ختم ہو جاتی ہے، اس کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، ڈیسیجن پاور ختم ہو جاتی ہے، اور چیزیں یاد رکھنا یعنی بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی، بھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور بیٹھے بیٹھے اس کو مختلف خیالات اور مختلف سمت کے خیال ہوتے ہیں، کوئی ادھر کا خیال آ گیا، کوئی ادھر کا خیال آ گیا، کوئی ادھر کا خیال آ گیا، ایسے اس کے جسم کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اس ڈپریشن کی وجہ سے اس کو شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور بہت ساری خطرناک بیماریاں جو ہے جسم کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں، چونکہ قوت مدافعت جو ہوتی ہے ڈپریشن کی وجہ سے وہ ڈمپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دوسری بیماریاں وہ اپنے اثرات دکھانا شروع کر دیتی ہیں اور ان کو موقع مل جاتا ہے پنپنے کا، بڑھنے کا۔
اس کا علاج جو ہے وہ دوائیوں سے کیا جاتا ہے، سائیکوتھراپی کی جاتی ہے، لائف سٹائل چینج کر کے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، خاندانی اور دوستوں کی حمایت جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے، ڈپریشن سے نمٹنے کے لیے، اس کو مینج کرنے کے لیے، اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے مریض کو بریف کیا جاتا ہے، اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے، اس کو فالو اپ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ اس کے مختلف علاج ہیں، لیکن ہومیوپیتھی کے اندر دو تین بہت ہی مشہور میڈیسن ہیں جو استعمال کرائی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے نقص و میکا، وہ مدر نیکچر آپ نے لینا ہے، صبح دوپہر شام آپ نے 10 قطرے اس مریض کو دینا شروع کر دینے ہیں۔ اگر یہ ڈائجسٹو کا مریض ہے جس کی وجہ سے اس کو پرابلم آنی ہے، یا ڈپریشن کی وجہ سے ڈائجسٹو مسئلہ اس کا بن گیا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آرم میٹلیکم جو ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے، اور یہ بھی زبردست قسم کی ہے۔ خودکشی کے خیالات، نقصان کرنے کا جو خیالات ہوتے ہیں وہ اس سے بہت جلد بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سٹرامونیم میڈیسن اس کی ہے، اگنیشیا ہے، نیٹرمیور ہے، یہ 200 طاقت میں آپ نے لینی ہے، اور صبح شام 5 قطرے دینی شروع کر دینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج میں نے آپ کو ڈپریشن کے متعلق بتانے کی کوشش کی اور بہت محنت کی اس ویڈیو کو بنانے کے لیے، لٹریچر اکٹھا کرنے کے لیے۔ مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر فائدہ ہوا ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں، نوٹیفیکیشن آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔